أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وسلم على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم جنبا فاطهروا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے کرم اور فضل سے ہم وضو کے بعد جو ہے وہ غسل کا بیان جو ہے اس کو شروع کر رہے ہیں. پہلے ان چیزوں کا بیان جو ہے وہ کیا جائے گا کہ جن کی وجہ سے غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. اس کے بعد غسل کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو بیان کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے بقیہ احکام جو ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کیا جائے گا. غسل جن چیزوں سے فرض ہوتا ہے اس کی فرضیت کا سبب جو ہے جس کا وضو میں بھی تھوڑا جو ہے وہ تذکرہ ہوا وہ ہے انسان کی شرمگاہ سے منی کا خارج ہونا اور شہوت کے ساتھ اس کا جدا ہونا انسان کے جسم سے. جب وہ مادہ تولید جو انسان کی پیدائش کا سبب ہے جب وہ جسم سے جدا ہوتا ہے اور شہوت کے ساتھ جدا ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ غسل کا سب سے بڑا اور سب سے اہم سبب جو ہے وہ ہے. اس کے بعد غسل کرنا جو ہے وہ بندے کے لیے لازم ہو جاتا ہے, واجب ہو جاتا ہے, ضروری ہو جاتا ہے اور اس کا غسل جو ہے اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. یہ کیفیت جو ہے منی کا نکلنا اگر یہ حالت بیداری میں ہو تب بھی غسل جو ہے وہ فرض ہے اور اگر یہ حالت خواب میں ہو تب بھی غسل جو ہے وہ فرض ہے جس کو عمومی طور پر احتلام کہا جاتا ہے. احتلام جو ہے یہ حلم سے ہوتا ہے اور حلم کا معنی خواب ہوتا ہے. خواب کے اندر جب بندہ سو رہا ہو تو اس وقت اگر اس کی ایسی کیفیت بن جائے کہ جس سے منی کا خروج اس کے جسم سے ہو حتیٰ کہ جب وہ بندہ صبح اٹھے
تو وہ اپنے لباس یا جسم پر خالی مزی کے آثار پائے، جو اس سے پہلی کیفیت ہوتی ہے۔ جب بندہ جاگ رہا ہو تو اس کے شرمگاہ سے مزی کا خروج ہو، جو اس سے پہلے پتلا پانی ہوتا ہے، تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جب سو رہا ہو اور سو کے اٹھے تو اپنے جسم پر منی کے نہیں خالی مزی کے بھی اثرات پائے، تو اس کے لیے غسل کرنا لازم ہے، اس کے لیے غسل کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے، جو غسل کے لیے اس معاملے کے اندر جو غسل کو لازم کر دیتی ہے انسان کے اوپر، وہ یہ ہے کہ اگر حشفہ جو ہے یا سر ذکر، بلکہ مزید آسانی کا یہ بھی ایک تبلیغی پرابلم ہے ایک تبلیغ کرتے ہوئے، اور ہمارے لیے یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اگر شاید اپنی زبان کو نہ چھوڑ چکے ہوتے تو ہم پردے اور حیا کے اندر رہ کے بہت سارے مسائل بیان کر سکتے ہوتے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہمارے بچے ہماری اپنی زبان کو بھول گئے، اور جو قوم اپنی زبان کو ہی بھول جائے وہ قوم ترقی نہیں کر رہی ہوتی، وہ تنزلی اور زوال کے بدترین دور میں ہوتی ہے۔ اب اگر میرے لیے پاسبل ہوتا تو میں حشفہ کیا کہ یقین کیجیے آگے گزر جاتا، اور یہ بڑے مشکل ہے مسائل، ان کا بیان کرنا بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، مگر صرف اس کے لیے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ہمارے پاس کوئی آنے والا بندہ کل کو یہ نہ کہے کہ ہم اس کے پاس جاتے تھے تو روزے باشا یہ نہ کہ اس نے تو ہمیں اتنی بات بھی نہیں تھی بتائی، تو ہم کیا کرتے دنیا میں۔ حشفہ جو ہے یہ مرد کی شرمگاہ کے اس حصے کو کہتے ہیں جو اس کی اگلا دل ہوتا ہے۔ اب یوں کہہ لیجیے کہ اگر مرد کی شرمگاہ جو ہے وہ عورت کی شرمگاہ میں چھپ جائے تو منی باہر نکلے یا نہ نکلے غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کو حشفہ کہتے ہیں یا سر ذکر کہتے ہیں۔ یعنی اس حالت میں منی کا یا مادہ تولید کا باہر نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر اتنا بھی عمل ہو گیا تو دونوں کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا، نہیں کیا تو سخت گناہ گار ہے۔ اسی طرح کسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بنا پر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جو عورت کی شرمگاہ کا اگلا حصہ ہے اس میں میڈیکلی طور پر بعض اوقات کوئی چیز داخل کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی چیز اس میں بعض اوقات وہ کسی کی فنگر ہی کیوں نہ ہو یا کوئی چیز یا کوئی آلہ ہی ایسا کیوں نہ ہو کہ جو اس میں داخل کیا جائے، لیکن اگر اس کے دخول کی وجہ سے انزال نہ ہو، یعنی وہ مخصوص مادہ جو حالت مباشرت میں باہر نکلتا ہے اگر وہ نہ نکلے، خالی کسی ایسے انسٹرومنٹ کو داخل کر دیا جائے تو اس سے جو ہے وہ غسل واجب نہیں ہوتا، وضو ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی سبب سے کوئی چیز جو ہے وہ اس طرح کی ہو کہ جس سے انزال بھی عورت کو ہو جائے تو اس حالت میں جو ہے وہ اس کے اوپر غسل جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ یہ جو تین وجوہ ہیں، یعنی ایک منی کا خروج ہونا جاگتے ہوئے، اور ایک حالت خواب میں، اور دوسرا مرد کی شرمگاہ کا اور عورت کی شرمگاہ میں چھپ جانا، یہ تین وجوہ کی وجہ سے جب بھی غسل لازم ہوتا ہے اس چیز کو حالت جنابت کہتے ہیں۔ اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ حالت جنابت، ان اسباب کو جنابت بولتے ہیں۔ اور وہ جو شخص ہوتا ہے مرد یا عورت اس کو جنوبی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جنوبی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ جب منسٹریشن سے اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہوتی ہے تو اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد جو خون ہوتا ہے جس کو نفاس کہتے ہیں، جو کم و بیش 40 روز جاری رہتا ہے پلس مائنس، اس کے بعد بھی اس کے لیے جو ہے وہ غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ان امور کے اندر غسل کرنا جو ہے وہ بندے کے لیے لازم اور واجب ہے۔
اور جب بندہ جس کے اوپر حالت غسل جو ہے، جس کے اوپر غسل کرنا لازم ہو جائے، اس دوران جو ہے جس بھی بندے کو غسل جس کے اوپر لازم ہو جائے، اس حالت میں کوئی بھی مسلمان مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مسلمان مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے بہت آگے پلس یہ کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی، چونکہ وہ بھی مسجد ہے، مسجد الحرام، اس میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیا بھر کی کسی بھی مسجد میں جب غسل بندے کے اوپر واجب ہو، لازمی ہو کہ اس نے غسل کرنا ہے، تو کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، شدید گناہ گار ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا، قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا، بلکہ وہ بے وضو حالت میں بھی نہیں چھو سکتا، مگر اس میں زیادہ حرام تر ہے۔ دیکھ کر جب غسل واجب ہو، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا یا زبانی پڑھنا، یہ بھی حالت جنابت میں حرام ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو چھو بھی نہیں سکتا، قرآن مجید کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا، قرآن مجید کو دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، حتیٰ کہ جتنی دیر میں اس کے اوپر غسل واجب ہو، قرآن مجید سننے سے بھی احتراز کرے اور بچے، قرآن مجید کو سننے سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اس دوران۔ الا یہ کہ جو قرآن مجید کی کچھ آیات ہوتی ہیں جو کہ بندے کی زبان پر، مسلمان کی زبان پر جاری ہوتی ہیں ہیلتھیا، ان کو تلاوت قرآن کی نیت سے نہیں مگر دعا کی نیت سے اگر کسی نے پڑھ لیا تو وہ گناہ گار نہیں۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، جیسے کسی کے وصال کی خبر سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا، جیسے آپ نے جو ہے وہ نفس کی طرف کو دھیان آیا تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ دیا۔ یعنی تلاوت قرآن کی نیت سے نہیں، ایک دعا کے طور پر اگر اس کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل گئے جو قرآن مجید کی دعائیہ آیات ہیں اور اس میں دعا کے طور پر پڑھے تو گناہ گار نہ ہوگا، اور اگر تلاوت قرآن کی نیت سے وہی آیت یا وہی الفاظ پڑھے تو یہ شدید ترین گناہ ہے۔ جب بندے کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہو تو اس کے بعد قرآن مجید کو چھونا یا اس کو زبانی پڑھنا یا اس کو دیکھ کے پڑھنا جو ہے یہ مسلمان کے لیے منع ہے۔ اسی طرح کسی آیت کا لکھنا، کسی آیت پاک کا لکھنا وہ بھی منع ہے، اور تعویذ وغیرہ جو ہے وہ لکھنا بھی، اور ایسا تعویذ جس کے اندر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوں اس کا پکڑنا بھی حالت غسل میں جائز نہیں۔ اگر تعویذ کا پتہ ہے کہ اس کے اندر خالی اعداد نہیں لکھے ہوئے، قرآن مجید کی آیات بھی لکھی ہیں، تو ایسے تعویذ کو پکڑنا بھی جو ہے وہ اس حالت کے اندر منع ہے۔ بعض اوقات رنگز ایسی ہوتی ہیں، انگوٹھیاں جن کے اندر حروف مقطعات وغیرہ کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، ایسی چیزیں جو ہیں ان کا جو ہے اس انگوٹھی کا بھی اس حالت میں پکڑنا منع ہے۔ یعنی جس چیز کے اوپر بھی قرآن مجید کی آیت پاک لکھی ہے، جس چیز کے اوپر بھی قرآن مجید جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، جس کے اوپر قرآن مجید موجود ہے، وہ انگوٹھی ہے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں گھروں میں ایسے سینریز ہوتی ہیں سادہ گھروں کے اندر جن کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، چاروں کل جو ہے وہ لکھے ہوتے ہیں، سینریز ہوتی ہیں، اور پھر بعض گلاس کی ایسے نکل آئے ہیں، اب تو گلاسوں کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، کبھی آپ تھوڑا سا ان میں درد مندی کے ساتھ غور فرمائیں تو تھوڑا غور کریں کہ دین جو ہے وہ کچھ روایت پرستی نہیں ہوتا جا رہا۔ غور کریں ان چیزوں پر، ان چیزوں کی برکت تو یقیناً برحق ہے، لیکن تھوڑا آپ اس کے اوپر غور فرمائیں۔ گلاسوں کے اوپر قرآن مجید کی آیات، سینریز کے اوپر قرآن مجید کی آیات، یہ سارا کچھ جو ہے کبھی غور فرمائیے کہ وہ لوگ جن کے سامنے قرآن مجید نازل ہوا ان لوگوں کے گھروں میں ایسا نہ تھا۔ یہ بات سمجھ لیجیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ اس طرح کے تکلفات کے عادی نہ تھے، تابعین تبع تابعین وہ اس طرح کے تکلفات اور اس طرح کی رسم پرستی کے وہ لوگ عادی نہ تھے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارا سارا دین رسموں کے اندر قید ہوتا جا رہا ہے، اور حالانکہ یہ قرآن کوئی گلاسوں کے اوپر یا سینری کے اوپر لکھنے کے لیے نہیں تھا، یہ قرآن تو دل میں بسانے کے لیے تھا۔ بھائی دل میں نہ بسا تو سینری کے اوپر لکھا ہوا کسی کو کیا فائدہ دے گا؟ بات کو سمجھے؟
یہ کتنی دردمندی کی بات ہے. اور وہ لوگ جن کے گھروں میں نہ گلاسز کے اوپر لکھا تھا، نہ سینریز کے اوپر لکھا تھا، نہ بڑی بڑی انہوں نے کوئی بڑے خوبصورت بنا کے یہ چیزیں رکھی ہوئی تھی، ان کے ایمان اور ہمارے ایمانوں کا مقابلہ ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر. اب آپ سمجھتے ہیں، یعنی سورج کے سامنے چراغ دکھانے کے برابر بھی ہمارا ایمان نہیں ہے. سو ان چیزوں کے اندر برکت تو یقیناً موجود ہے، لیکن اسلام اس کتاب کے اوپر پریکٹیکلی طور پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے. اب آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ جو ساری چیزیں، جس بھی چیز کے اوپر قرآن میں لکھا ہوا ہو، اس چیز کو جو ہے وہ ہاتھ جو ہے جب غسل واجب ہو چکا ہو بندے کے اوپر، تو اس چیز کو ہاتھ لگانے کی لوگ نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں. اسی طرح قرآن مجید جو ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، قرآن مجید ترجمے والا ہو یا بغیر ترجمے والا ہو، اس کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جب بندے کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہو، ان کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. ان کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. قرآن مجید کا پڑھنا، پکڑنا، چھونا یہ حرام ہے. اور ان آسمانی کتابوں کا جب حالت غسل واجب ہو چکا ہو، اس حالت میں ان کتابوں کا پڑھنا، چھونا، مس کرنا وہ مکروہات میں ہے. وہ کیا ہے؟ مکروہات. اور ایسا عظیم الشان دین اس وقت روئے زمین پر اور کوئی بھی موجود نہیں ہے کہ جو دوسروں کی مذہبی کتابوں کا بھی اتنے احترام کا درس دیتا. یہ مسلمانوں کا طر امتیاز ہے جو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا. آپ اندازہ فرمائیے نا، ایک طرف وہ دنیا ہو گئی جہاں پہ قرآن مجید کو آگ بھی لگا دی جائے معاذ اللہ، اور قرآن مجید کو جو ہے وہ معاذ اللہ گلیوں کے اندر اور نالیوں کے اندر بہا دیا جائے، اور دوسری طرف قرآن کے ماننے والے یہ درس دیں. یہ فقہی کتابوں کے اندر بھی مسئلہ لکھا ہوا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب بندے کے اوپر حالت غسل لازم ہو تو اس حالت میں زبور، انجیل اور تورات جو ہے اس کو پکڑنا، اس کو چھونا، اس کو پڑھنا یہ بھی مکروہات میں شامل ہے. اس لیے کہ ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ وہ آیات ضرور موجود ہیں جو کہ اصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل فرمائی تھی. بلاش کو بڑی چینجنگ ہوگی اور تبدیلی ہوگی، ان کو بھی پڑھنا چھونا جو ہے یہ مکروہات میں شامل ہے. اس کے علاوہ جب بندے کے اوپر حالت غسل ہو، تو غسل اس کے اوپر کرنا لازم ہو چکا ہو، تو غسل کرنے میں ہمیشہ بندے کو جلدی کرنی چاہیے. غسل کرنے میں ہمیشہ بندے کو جلدی کرنی چاہیے. اگر کسی شخص نے اتنی تاخیر کی، اتنا لیٹ ہوا کہ کسی نماز کا وقت شروع ہو گیا اور نماز کا وقت نکل گیا، اگر اس نے اس حالت میں اپنا اتنا وقت گزار دیا کہ اس نے غسل کرنا تھا تو غسل نہیں کیا، نماز کا وقت شروع ہوا اور ختم ہو گیا، نماز کا وقت ختم ہونے تک کوئی بھی نماز ایسی ہو جو مسلمان کی اس حالت میں قضا ہو، یہ شدید ترین گناہ ہے. یہ شدید ترین گناہ ہے. جب غسل واجب ہو اور اتنی تاخیر کرے غسل میں، غسل اس نے کرنا ہے مگر اتنا لیٹ ہو جائے کہ اس کی کوئی نماز اس وجہ سے قضا ہو جائے، تو ایسا کرنا بندے کے لیے گناہ ہے. اور آداب میں یہ شامل ہے. فور ایگزامپل کسی کے اوپر رات کو غسل جو ہے وہ لازم ہوا، فرض ہوا، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ سونے سے پہلے وہ وضو کر کے سوئے. سونے سے پہلے وضو کر کے سوئے. دین نے یہ طریقہ اور یہ رستہ عطا فرمایا. ویسے بھی سو جائے تو اس کے لیے اجازت ہے، گناہ نہیں، لیکن زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ اس کے لیے وہ وضو کر کے تو سوئے. پھر کھانا کھانا، جب بندے کے اوپر غسل جو ہے وہ واجب ہو چکا ہو ان وجوہات کی بنا پر، جس کو حالت جنابت کہتے ہیں جو میں نے عرض کی، اگر اس نے کھانا کھانا ہے تو اس حالت میں بغیر وضو کے کھانا کھانا بھی مسلمان کے لیے مکروہ ہے. حالت غسل اس کے اوپر واجب ہو چکا تھا، مگر اس نے اس حالت میں کھانا کھا لیا اور اس سے پہلے وضو کا بھی اہتمام نہیں کیا. چاہیے کہ غسل بعد میں کرتا، مگر کھانا کھانا بھی اس کے لیے یہ بھی مکروہات میں شامل ہے. یہ بھی کیا ہے؟ مکروہات میں شامل ہے.
اور اگر حالت غسل میں بغیر وضو کے ہی اس نے کھا پی لیا، یہ اگلی بات ہے، یہ بڑا نسخہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اگر حالت غسل میں اس نے بغیر کھانا، بغیر وضو کے اس نے کھا لیا اور اس کا عادی ہو گیا اور اس کا روٹین اس نے بنا لیا اور اس کی عادت میں وہ چیز داخل ہو گئی، ایسے شخص کے گھر سے محتاجی نہیں جاتی. ان معاملات کے بڑے اسپیکٹ ہیں، ان کے بڑے جو ہے وہ اثرات ہیں انسانی زندگی پر. اگر کسی شخص کے گھر میں محتاجی ہو، رزق پورا نہ ہوتا ہو، تو وہ میرے سے یہ نسخہ آج لے جائے، اگلی 11ویں شریف آ کے مجھے چپکے سے بتا دے اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ دین جو ہے یہ معاشرے کے اندر، یہ عمل کے اندر پریکٹیکل میں لانے والی چیز ہے. میں ایک دن بچوں کے ادھر پاس جو اتوار کو کلاس کی میں بیٹھا ہوا تھا، جس میں 12-13 سال سے 18-19 سال کے بچے شامل تھے. میں نے ان سب پہ ایک کویسچن کیا اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مجھے بتائیے دین کا علم کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ اور باخدا میری تب رونے کی باری تھی جب ان میں سارے کا جواب کامل تھا، اور یہ جواب یہ تھا کہ دین کا علم ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ آخرت میں خدا ہمیں جنت دے گا. اور میرے لیے یہ رونے کا مقام تھا کہ ہم اپنی اگلی جنریشن کو دین کیا پہنچا رہے ہیں. ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ دین جب ہم مر جائیں گے، اور خدا کے بندو دین کا اس دنیا میں عمل کرنے کے لیے خدا نے ہمیں دین دیا ہے. جنت کو جس کو چاہے گا عطا فرما دیتا ہے اسی دین کی برکت سے. مگر میں یہ سوچ کے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے بچوں کے پاس جو کنسپٹ ہم نے دیا ہے، ان کا کنسپٹ یہ ہے کہ جب مر جائیں گے، بھائی جب زندگی ہی دین کے مطابق نہیں گزرنی تو مرنے کے بعد جنت کیسے؟ جب اعمال ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات کے مطابق نہیں ہے تو مرنے کے بعد جنت الفردوس کیسے؟ وہ تو خداوند تعالیٰ کریم ہے، جس کو چاہے اپنے کرم سے عطا فرما دے. یہ دین اس معاشرے میں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے. اور بعض اوقات میرے پاس احباب آتے ہیں، پچھلے دنوں میں بھی ایک دوست آیا کہ مجھے کہتے شاہ صاحب ہماری کتاب جو ہے وہ نکالیں. یہ سوال آ کے ہم سے کرتے ہیں تو میں ان سے کہہ تو نہ سکا، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ جواب دوں کہ خدا کے بندو جب ہر اتوار کو میں اس کتاب کا درس دیتا ہوں، اس وقت کہاں ہوتے ہیں؟ اور لوگوں یہ کتاب ہم نے نکالنی ہے، مگر کس لیے نکالنی ہے؟ وہ کتابیں نکالنا اور ہے، اس کو روزانہ پڑھ کے اگر عمل میں نہیں لانا تو بقیہ کتابیں نکال کے کیا کرنا ہوگا؟ جب اس کے مطابق عمل ہی نہیں کرنا تو کون سی کتاب ہے جو نکالیں؟ 1400 سال سے تو خدا نے یہ کتاب لوگوں کو عطا فرمائی ہوئی. یعنی جب بندے کے اوپر حالت غسل، اس کے اوپر غسل لازم ہو جائے تو اس حالت میں بغیر وضو کے کھانا پینا یہ بندے کے رزق میں محتاجی لاتا ہے. اور اگر کسی کے رزق میں برکت نہ ہو، ساری محنتیں کر کے تو وہ اپنی عادات پہ غور کر لے اور اس بات کو اپنی پریکٹس میں لگا. میں بالکل اللہ رسول کے فضل سے یہ بات آپ کو کر رہا ہوں. آپ بڑے نسخے اور وظیفے پوچھتے ہیں، یہ وظیفہ ہے، پورے 40 دن عمل کرے، اگلی 11ویں شریف پہ ہمارے پاس آ جائے، رب کریم اپنے فضل سے اس کی بڑی محتاجیاں دور فرما دے گا. یہ اعمال ایسے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں حالت جنابت والا کوئی بندہ ہو، جس کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہو، جتنی دیر تک وہ غسل نہیں کرے گا تب تک رحمت کے فرشتے اس کے گھر کا رخ نہیں کریں گے. ہم رحمت ڈھونڈنا چاہتے ہیں بغیر عمل کے، یعنی عمل ہم اپنی مرضی سے کرتے رہے. بے شک رات کو غسل واجب ہوا، اگلے دن 10 بجے تک سوئے رہے. عمل تو ہم اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، تو رحمت کے لیے ہم وظیفے پوچھتے پھرتے ہیں، رحمت کے لیے ہم اور باتیں پوچھتے پھرتے ہیں. رحمت سب سے پہلے دین پر عمل کرنے میں ہے. رحمت سب سے پہلے دین پر عمل کرنے میں. کسی مسلمان کو اتنا بے خبر اور غافل نہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہو اور اس کی نماز قضا ہو جائے. یہ شدید گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور جب اعمال درست ہو جائیں گے تو رب کریم کی رحمت کا دروازہ یقیناً کھلا ہوا ہم پائیں گے. اس حالت میں جب بندے کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہو تو اتنی تاخیر کرنا کہ اس کی کوئی نماز قضا ہو جائے، اس سے بندہ جو ہے وہ شدید گناہگار ہوتا ہے. اب غسل جو ہے غسل کرنا کس طرح ہے؟ اب غسل کا طریقہ جو ہے وہ سن لیں. پہلے میں اس کے
صرف فرائض جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں، بقیہ طریقہ پھر سنت کے مطابق جو ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں اور غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ 3۔ میں ترتیب سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں پھر فرائض کو درمیان میں پہلے کی طرح ہم بیان کر دیں گے۔ سب سے پہلے غسل کرنے کی نیت کرنا، یہ فرائض میں سے نہیں ہے لیکن میں ترتیب عرض کر رہا ہوں، جب غسل کریں گے تو کس طرح کریں گے۔ غسل کرنے کی نیت کرنا کہ یعنی میں اس ناپاکی سے اپنے آپ کو پاک کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد بندہ کیا کرے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے۔ کیا کرے؟ اپنے دونوں ہاتھ دھوئے۔ اس کے بعد وہ استنجے کی جگہ جو ہے اس کو دھوئے۔ اس کے بعد اس کے بدن پر جہاں کہیں نجاست اور ناپاکی اور پلیدی لگی ہوئی ہے اس کو دھوئے۔ اتنا کرنے کے بعد پھر جس طرح بانلی وضو کرتے ہیں پھر وہ وضو کرے شروع سے۔ یہ غسل کرنے کا جو ہے یہ طریقہ ہے دین میں۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوئے، اس کے بعد استنجے کی جگہ کو دھوئے، اس کے بعد جہاں پہ اس کو نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو دھوئے۔ اس کو دھونے کے بعد پھر جب وضو کرے گا تو کہاں سے شروع کرے گا؟ صاف ظاہر ہے ہاتھوں سے۔ پھر جو ہے وہ نماز سے پہلے جس طرح وضو کرتے پھر سارا وضو کرے۔ جب وضو کرے تو اس وضو کی حالت میں اس کے 2 فرائض جو ہیں غسل کے وہ بھی آ جائیں گے۔ وہ کیا کہ غسل کے اندر پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ کیا فرض ہے؟ کلی کرنا۔ کلی کرنا اور وضو اور غسل کی کلی میں اتنا فرق ہونا چاہیے کہ اگر کلی جو ہے وہ وضو کی حالت میں اگر کلی اس طرح ہو گئی کہ اگر اس نے اتنی زیادہ کیئر اور احتیاط نہیں کی تو کلی جو ہے وہ خوشت ہو جائے گی، کیونکہ وضو میں کلی کرنا فرائض میں نہیں ہے۔ مگر غسل میں حالت غسل میں چونکہ کلی کرنا فرائض میں سے اس لیے بہت کیئر کرے، بڑی احتیاط کرے کہ اپنے ہونٹوں سے لے کر تو پیچھے گلے تک، حلق تک، یہ جو منہ کے اندر والا جتنا بھی حصہ ہے وہاں ایک ذرہ برابر جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اچھی طرح کلی کرے، اور اگر اس کا روزہ نہیں ہے تو پھر منہ پانی میں لے کر حلق کو اوپر کر کے جس کو غرغرہ کرنا یا غرارہ کرنا کہتے پھر وہ کرے، تاکہ اس کے حلق کا کوئی ایک دیر بھی خشک ہونے سے نہ رہ جائے۔ جب ناک میں پانی چڑھائے تو یہ جو ہے یہ غسل کے اندر دوسرا فرض ہے۔ ناک کے اندر پانی چڑھانا غسل میں دوسرا فرض ہے۔ جب ناک کے اندر پانی چڑھائے تو پھر اتنا ضرور چڑھائے کہ یہ جو ناک کے اوپر نرم ہڈی ہوتی ہے یہاں تک پانی پہنچے، اور اچھی طرح جو ہے وہ اپنی صفائی کا اہتمام کرے۔ یہ جب غسل کرتے ہوئے وضو کرے گا تو یہ 2 فرائض اس وضو کے اندر اچھی طرح پورے کر لے۔ اگر بندہ کسی ایسے ٹب وغیرہ میں جو ہے وہ دشے کر رہا ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پہ غسل کا پانی جسے وہ غسل کر رہا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس صورت میں اس وقت وضو کرتے ہوئے پاؤں کو نہ دھوئے۔ اور اگر اس طرح کی جگہ ہے کہ جہاں پہ پانی آگے بہہ جاتا ہے اور پانی نیچے کھڑا نہیں ہوتا پھر بے شک پاؤں بھی اسی وقت دھو لے، ورنہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب وہ سارا غسل مکمل کر لے تو آخر پہ پاؤں دھو کے تو اس ٹب وغیرہ سے یا اس جگہ سے جہاں پہ وہ غسل کر رہا ہے وہ باہر آ جائے۔ لیکن اگر پانی مسلسل بہہ رہا ہے، پانی جمع نہیں ہو رہا تو پھر اسی وقت جو ہے وہ پاؤں جو ہے وہ بھی دھو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب اتنا کر لے، وضو کر لے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں پانی کو لے کر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی بہائے، پھر ہاتھوں میں پانی لے کر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی بہائے۔ جب اتنا کر لے پھر پانی کو جو وضو کا آخری اور تیسرا فرض ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جسم کے ایک ایک حصے کو اچھی طرح مال کے دھوئے کہ کم سے کم 1 مرتبہ جسم کے ہر حصے پر پانی بہہ جائے۔ یہ وضو کا جو ہے یہ غسل کا تیسرا فرض ہے۔ جب کندھوں پر پانی بہا لے تو اس کے بعد پھر سر سے جو ہے وہ جسم کو دھونا شروع کرے، اور سر سے لے کر جو ہے وہ نیچے پاؤں تک جو بھی اس میں سوپ وغیرہ لگانا ہو یا نہ بھی ہو کسی وقت تو پانی کے ساتھ کم از کم اس طرح اپنے سارے جسم کو جو دھوئے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ وضو کرتے ہوئے
غسل کرتے ہوئے، اور بلکہ وضو کا معاملہ الگ ہے، میں غسل کا معاملے سے درج کرتا ہوں. غسل کرتے ہوئے اس بات کی بھی احتیاط رہے کہ حالت غسل میں اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف نہ ہونے پائے. جس طرح بھی پاسبل ہو، جیسے بھی ممکن ہو، اگر شاور وغیرہ اس طرح کے لگ چکے ہوں کہ بندہ منہ قبلہ شریف کی طرف ہو جائے حالت غسل میں، تو دوسری طرف منہ کر لے. یعنی اس وقت جب کہ بندہ بے لباس ہو، اس وقت شدید پرہیز کرے کہ خانہ کعبہ شریف کی طرف اس کا منہ نہ ہونے پائے. شاور کو اتار لے، جیسا بھی اس سے بن سکتا ہو، جیسے بھی وہ کر سکتا ہو وہ کرے. بلکہ امام ربانی قندیل نورانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے یہ وصال مبارک کا مہینہ بھی ہے، جب بندہ وضو کر رہا ہو اس وقت یہ سنت ہے کہ وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کرے. وضو کس طرف کرے؟ خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کرے. اور حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ وضو فرماتے تھے تو خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے. اگر بیٹھنے کی پاسبلٹی ہو تو بیٹھ کے وضو کرنا جو ہے یہ سنت میں سے ہے. آپ بیٹھ جاتے تھے خانہ کعبہ شریف کی طرف. اور احتیاط کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کے پاؤں دھونے کا مرحلہ آتا تھا تو اس وقت اپنے پاؤں سیدھے خانہ کعبہ شریف کی طرف نہ کرتے تھے، پاؤں موڑ کے ایک شمال کو کر لیتے، دوسرا جنوب کو کر لیتے تھے. یعنی حالت وضو میں بھی آپ اپنا پاؤں خانہ کعبہ شریف کی طرف نہ ہونے دیتے. حالانکہ وضو کرتے ہوئے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تو اسے کرنا چاہیے اگر پاسبلٹی ہو. تو جب بندہ بے لباس ہو اور وہ غسل کر رہا ہو، اس حالت میں قطعاً کعبہ شریف کی طرف منہ جو ہے وہ نہ کیا جائے اور کسی دوسری طرف مڑ کے جو ہے بندہ جو ہے وہ غسل کرے. اور جب وہ غسل سے جو ہے وہ یہ بھی آج کل کے دور کی ایک بڑی یعنی ہماری آداب کو نہ سمجھنے والی بات ہے. آداب کو نہ سمجھنے والی بات ہے. واش روم میں کم سے کم کوئی بھی شخص کلام نہ کرے، گفتگو نہ کرے. جب بندے کا لباس اترا ہوا ہو یا بندہ اس حالت میں ہو کہ جس حالت میں بندہ جو ہے وہ واش روم کے اندر بیٹھتا ہے تو اس حالت میں کلام نہیں کرنا چاہیے. دعا سلام سے قطعاً پرہیز کرنا چاہیے. اور سلام کے آداب میں ہے کہ سلام جو ہے وہ بیت الخلاء میں واش روم میں نہ کیا جائے، کیونکہ لفظ سلام کی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اور ہم نے پہلے عرض کر یہ جو واش روم ہے، یہ جو باتھ روم ہے، یہ جگہ اللہ کے ذکر والی جگہ نہیں. اور آداب میں سے یہ بات ہے کہ کوئی بھی بندہ حالت غسل میں اور واش روم اور باتھ روم میں بیٹھے ہوئے گفتگو نہ کرے. اب مسلمان کو کہاں یہ آداب اور کہاں مسلمان نوجوانوں کی یہ حالت کہ یہ اپنے ٹیلی فون بھی باتھ روم میں لے کے جائیں، اور آپ ایئرپورٹس پہ جو ہے وہ وہاں پہ جائیں، ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ وہاں پہ جائیں، وہاں پہ باتھ روموں میں لوگوں کے باتوں کرنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے. آداب سے اتنا بے خبر نہیں بندے کو ہونا چاہیے جس کو اتنی ہی ساری عمر نہیں سمجھ آ سکی کہ بات کہاں پہ کرنی ہے، کہاں پہ چپ رہنا ہے، کہاں پہ اونچا بولنا ہے، کہاں پہ آہستہ بولنا ہے. باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے اونچا بولنا اور دوستوں کے سامنے آہستہ بولنا. بھائی آداب کیا سیکھے آپ نے ساری زندگی میں؟ یہ باتیں سمجھیں. جہاں پہ خاموش رہنا وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ بات کرنی وہاں پہ درود شریف کو تو کوئی بندہ اونچا پڑھنے کو تیار نہیں ہے، جہاں پہ کلمہ شریف کو کوئی بندہ اونچا پڑھنے کو تیار نہیں ہے. یعنی اتنی باتوں کی سمجھ ہونی چاہیے، کہاں پہ بولنا ہے، کہاں پہ چپ رہنا ہے، کس کے آگے اونچا بولنا ہے، کس کے آگے نیچا ہو کے بولنا ہے. سو یہ آداب بھی اگر بندے کو اتنی بھی خبر نہ رہے کہ ماں باپ اور اساتذہ کے سامنے جو ہے وہ ادب کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اور دوستوں کے سامنے بندہ بے تکلفی میں اونچا بھی بول دے تو خیر ہی ہے. بات روم جو ہے یہ خاموش رہنے والی جگہ ہے، جو ہے وہ استوا جو ہے وہ بات کرنے والی جگہ ہے. استوے میں نوجوان آ جائیں تو ماں باپ کے سامنے اس طرح چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ بات ہی کوئی نہ کریں، اور فون لے کے باتھ روم میں چلے جائیں تو وہاں سے باتوں کی آواز آ رہی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں سیکھنے کی اور سکھانے کی ضرورت ہے، سوچنے اور بتانے کی ضرورت ہے. سو اس حالت میں جب بندہ غسل کر رہا ہو تو کسی سے کلام نہ کرے. یہ جو ہے وہ غسل کے اہم مسائل جو ہیں یہ ان کا بیان جو ہے وہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. جن احباب نے اس حوالے سے کوئی کویسچن کرنا ہو غسل کے حوالے سے وہ جو ہے وہ سوال اپنا جو ہے وہ کر سکتے.